آج ہم جانیں گے جمعہ کی نماز کا بہترین اور آسان طریقہ۔ جمعہ کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، نیت کیسے کی جاتی ہے، مرد نماز کو جماعت سے کیسے ادا کریں، خواتین گھر میں یہ نماز کیسے ادا کریں، کتنی سنتیں ہیں اور وہ کون سی پڑھنا ضروری ہے، جس کی جمعہ چھوٹ جائے وہ کیا کرے، اور اگر کوئی عورت گھر میں نماز پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام تر احکام انتہائی تسلسل، وضاحت اور دل کو چھو لینے والے انداز میں سمجھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل AU رحمانی وائس سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جمعہ کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے اور اس کے احکام جاننا ہم سب پر فرض ہے۔ آغاز ہی میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جمعہ کا دن مرد اور عورت دونوں کے لیے بے پناہ برکات اور رحمتوں کا دن ہے، لیکن دونوں کے لیے احکام میں اسلامی شریعت نے بڑی حکمت اور آسانی رکھی ہے۔ مردوں کے لیے مسجد جا کر باجماعت جمعہ کی نماز ادا کرنا فرض ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر مسجد جانا فرض نہیں کیا، بلکہ ان کے گھر کی نماز کو ہی مسجد سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ تاہم اگر کوئی خاتون تمام شرعی پردے اور ادب کے ساتھ مسجد جا کر امام کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کر لے تو اس کی نماز جمعہ ادا ہو جائے گی اور اسے الگ سے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مردوں کے لیے جمعہ کی نماز کا طریقہ اور تفصیل۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے جمعہ کے دن کی تیاری اور نماز کا مسنون طریقہ سمجھتے ہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، پاک صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور وقت سے پہلے مسجد کی طرف روانہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ مسجد پہنچ کر اگر ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد ذکر، تلاوت اور درود شریف میں وقت گزاریں۔ ہمارے حنفی معمول کے مطابق مردوں کے لیے جمعہ کی کل نماز کی ترتیب اور نیت اس طرح ہے۔ نمبر 1، 4 رکعت سنت مؤکدہ۔ فرض سے پہلے دل میں نیت کریں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر عام نماز کی طرح 4 رکعتیں پوری کریں۔ نمبر 2 پہ ہے 2 رکعت فرض جمعہ، یعنی امام کے ساتھ۔ یہ جمعہ کی اصل نماز ہے، اس کی نیت یوں کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض جمعہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ امام کی تکبیر کہنے کے بعد تکبیر کہیں اور خاموشی سے قائم رہیں، امام کی قرات سنیں، رکوع و سجدے میں امام کی مکمل اتباع کریں۔ نمبر 3، 4 رکعت سنت مؤکدہ، یعنی فرض جمعہ کی 2 رکعت فرض کے بعد۔ فرض ادا کرنے کے بعد کھڑے ہو کر 4 رکعت سنت جمعہ کی نیت سے ادا کریں۔ نمبر 4، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل۔ اس کے بعد 2 رکعت مزید سنت اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنی نماز مکمل کریں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بھائی تاخیر سے مسجد پہنچا اور امام دوسری رکعت کے لیے رکوع میں تھا تو اس نے تکبیر کہہ کر امام کے ساتھ رکوع پا لیا تو اس کی 1 رکعت ہو گئی۔ وہ سلام کے بعد کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھ لے گا، لیکن اگر وہ رکوع کے بعد سجدے یا تشہد میں شامل ہوا
تو اسے جمعہ کی 2 رکعت نہیں ملی، وہ سلام کے بعد کھڑا ہو کر 4 رکعت ظہر پوری کرے گا۔ اگر کسی سے پورا جمعہ چھوٹ جائے تو وہ جمعہ کی قضا نہیں کرے گا، بلکہ اپنے وقت پر 4 رکعت ظہر پڑھے گا۔ تاہم بلا عذر جمعہ چھوڑنا سنگین گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ خواتین کے لیے جمعہ کے دن کی نماز کا حکم اور طریقہ اب ہماری محترم اور پیاری سی بہنوں کے احکام کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اسلام نے عورت کے گھریلوی مقام اور اس کی راحت کا پورا خیال رکھا ہے۔ گھر میں نماز کا حکم، عورت پر گھر میں جمعہ کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، اور نہ ہی عورت گھر میں تنہا 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ جمعہ کے دن عورتوں اپنے گھروں میں ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی 4 رکعت ظہر ہی ادا کریں گی۔ گھر میں ظہر کی نیت یوں کریں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور عام ظہر کی طرح 4 رکعت پڑھیں۔ مسجد میں حاضری کا حکم، اگر کسی جگہ خواتین کے لیے الگ پردے، وضو اور نماز کا بہترین اور محفوظ انتظام موجود ہو اور کوئی عورت مسجد جا کر امام کے پیچھے 2 رکعت فرض جمعہ ادا کر لے تو اس کا جمعہ صحیح اور درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسے گھر آ کر ظہر پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں رہے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری سی بہنوں، ذرا اپنے دل کے تاڑ چھیڑ کر سوچئے، ہم دنیاوی مقصد کے لیے کتنی جلدی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ جمعہ کے دن رب کی بارگاہ میں جلدی پہنچنا کتنا بڑا انعام ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز مکمل ہو جائے تو رب کا فرمان ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کتنا پیارا توازن ہے، اذان سنتے ہی دنیاوی کام چھوڑ دو اور سلام پھیرتے ہی رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑو۔ اب ذرا فرشتوں کے رجسٹر کا تصور کیجئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام ترتیب سے لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے مسجد آتا ہے اسے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے کا، پھر مینڈے کا، پھر مرغی اور پھر انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفے اور رجسٹر لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور خاموشی سے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! ذرا سوچے، ایک ہی مسجد، ایک ہی جمعہ، ایک ہی، لیکن ایک بندہ پہلے پہنچ کر اونٹ کی قربانی کا اجر لے رہا ہے اور دوسرا تاخیر کی وجہ سے فرشتوں کے لسٹ سے محروم ہو رہا ہے۔ اور جب امام ممبر پر بیٹھ جائے اور خطبہ شروع ہو تو مکمل خاموشی اختیار کریں،
موبائل سائلنٹ کر دیں، کوئی گفتگو نہ کرے، حتیٰ کہ خطبے کے دوران کسی کو خاموش ہو جاؤ کہنا بھی حدیث کے مطابق لغو یعنی بیکار عمل ہے جو جمعہ کی ثواب کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جمعہ صرف نئے کپڑے پہننے کا دن نہیں ہے، یہ اپنے رب سے لو لگانے کا دن ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، والدین کے لیے دعا کیجیے اور درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اگر آج کا یہ تفصیلی اور روح پرور پیغام آپ کے دل میں اتر گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل AU رحمانی وائس کو ابھی سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بالکل دبانا مت بھولیے، اور کمنٹ باکس میں پیار سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک بابرکت نام یا درود شریف ضرور تحریر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کے تمام احکام پر مسنون طریقے سے عمل کرنے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔